بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو زندہ فرما دیں جس نے کشتی نوح کا مشاہدہ کیا ہو تو ہم اس کی تفصیل سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں اکٹھا کر کے ایک مٹی کے تودے پر لے گئے۔ وہاں سے مٹی کی ایک مشت بھر کر ارشاد فرمایا، لوگو جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ حواریوں نے عرض کی کہ اللہ اور رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کعب حام بن نوح علیہ السلام کی مٹی ہے۔ آپ نے مٹی کے تودے پر اپنا عصا مارا اور حکم دیا، قم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھ۔ فوراً ایک سفید بالوں والا شخص اپنے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، کیا تو اس بڑھاپے کی حالت میں مرا تھا؟ اس نے کہا، نہیں، میرا وصال تو جوانی میں ہی ہوا تھا، لیکن ابھی اٹھا تو یوں لگا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، اور اسی ہولناکی کے خوف نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کشتی نوح کے بارے میں تفصیلات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 1200 گز لمبی اور 600 گز چوڑی تھی۔ کشتی کے 3 حصے تھے، بالائی حصے پر پرندے، درمیانی حصہ میں انسان اور نچلے حصے میں وحشی جانور اور دیگر جانور تھے۔ جب نچلے حصہ میں جانوروں کے گوبر اور لید کافی حد تک جمع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ ہاتھی کے دم پکڑ کر جھنجھوڑو۔ آپ نے دم جھنجھوڑی تو وہاں سے خنزیر گر پڑے۔ خنزیر گرتے ہی غلاظت کی طرف لپکے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کے تختوں کو کاٹنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کی آنکھوں کے درمیان مارو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے مارا تو شیر کے نتنوں سے بلیوں کا جوڑا نکلا جو چوہوں پر جپٹ پڑا۔ آپ نے مزید پوچھا کہ بتاؤ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ سارے شہر غرق ہو چکے ہیں؟ تو اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ زمین کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ کوے نے جو ہی زمین پر مردار دیکھے تو ان کو نوچنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے خوف کی بد دعا کی، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کا پتا اور اپنے پاؤں کو مٹی سے آلودہ کر کے واپس پلٹا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ شہر طوفان الہی سے غرق ہو چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کے گلے میں سبز شاخوں کا ہار ڈالا اور اس کے لیے انس اور امن کی دعا کی۔ اس وجہ سے کبوتر انسانوں سے مانوس ہو گیا۔ حواریوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم اسے اپنے گھر نہ لے جائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم سے گفتگو کرے؟ تو آپ نے فرمایا، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا رزق دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ پھر آپ نے اسے حکم فرمایا کہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جاؤ، تو دوبارہ اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ گیا اور مٹی ہو گیا۔ البا بن احمر اکرمہ سے اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں اپنے کنبہ سمیت 80 افراد سوار تھے۔ 150 دن کشتی چلتی رہی۔ کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب تھا۔ 40 دن تک کشتی خانہ کعبہ کا طواف کرتی رہی۔ پھر اسے جودی پہاڑ کی طرف پھیر دیا گیا۔ وہاں جا کر کشتی ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ زمین کی خبر لے کر آؤ۔ لاشوں کے انبار کو دیکھ کر کوا ان پر جھپٹ پڑا اور انہیں نوچنے لگا۔ جب کافی تاخیر ہو گئی تو کوا واپس نہ پلٹا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ تم خبر لے آؤ۔ کبوتر نے تعمیل حکم میں جلدی کی، زیتون کا پتا اور پاؤں کو خاک آلود کر کے واپس پلٹا۔ آپ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ پانی سطح زمین کا خشک ہو چکا ہے۔ جودی پہاڑ پر آپ نے قیام فرمایا، وہی ایک بستی آباد کی جس کا نام سامانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر افراد ایک دن صبح کے وقت بیدار ہوئے تو ملاحظہ فرمایا کہ اسی افراد کی زبانیں جدا جدا ہیں۔ ان میں صرف ایک شخص کی زبان عربی تھی، بقیہ کوئی بھی کسی کی زبان سمجھ نہ پا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی ترجمانی فرمائی۔ اور حضرت قتادہ علیہ رحمۃ اور دیگر مفسرین کرام نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات پر ایمان رکھنے والے اصحاب اور ہر چیز کے جوڑے کے ساتھ رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی مسلسل 150 دن چلتی رہی، پھر 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ محرم الحرام کے 10 تاریخ کو قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ ابن جریر طبری علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔
تو وہ لوگ یوم عاشور کا روزہ رکھے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے تم نے کس چیز کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اس دن حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی اور فرعون غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری اور قوم نوح کشتی سے باہر آئی۔ حضرت موسیٰ و نوح علیہ السلام اس دن اللہ عز و جل کے شکر کے لیے روزہ رکھا، اور ہم نے ان کی پیروی کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں زیادہ حقدار ہوں کہ روزہ رکھوں، اور اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ کی نیت کرے، اور جس نے کھا لیا وہ شام تک احتراماً کھانے پینے سے گریز کرے اور باقی دن کا روزہ رکھے۔ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ گندم وغیرہ کے دانے جو دیگر زادِ راہ جو ان کے پاس بچ گیا، انہوں نے اسے پیس کر کھا لیا تھا، اور کشتی میں کئی دن کے اندھیرے میں رہنے کے بعد فضاؤں، ہواؤں اور روشنی سے متلذذ ہونے کے لیے انہوں نے اسمر سرما لگایا۔ امام بن کثیر علیہ رحمۃ الرحمن کے نزدیک یہ جاہلانہ اور غیر صحیح باتیں ہیں جو کہ بنی اسرائیل سے منقول ہیں، اسی لیے انہیں قابل اعتماد و اعتقاد نہیں سمجھا جاتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔